إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا روزی رساں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. درود و سلام ہوں ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ احکم الحاکمین اپنی پاک کتاب میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو انسانیت کا اصل مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور اللہ احکم الحاکمین نے عالم ارواح میں بھی یہی عہد لیا تھا اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد پوری انسانیت سے لیا. اس وقت ہم سب نے یہی کہا تھا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنا یہ وعدہ
کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یاد دلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ نے یہی وعدہ دیا تھا، فرمایا ہر امت میں ایک نبی بھیجا، اور اس نے یہی کہا، فرمایا ہم نے یہی وعدہ لیا تھا پوری انسانیت سے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ یہ طاغوت وہ شیطان ہے، اور طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ لیکن وہ ہستیاں جو اللہ کی بندگی کرتی رہی، جو انبیاء اور صلحاء اللہ کے حضور جھکتے رہے، لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے، لوگوں نے انہیں اپنا الہ اور معبود بنا لیا، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یا اور وہ اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کو بھی اسی بات پر لگا دیا کہ اللہ سے مانگنا بھی ٹھیک ہے، ان سے مانگنا بھی ٹھیک ہے، اللہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہمارے بزرگ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ بھی غیب کا علم جانتا ہے، ہمارے بزرگ بھی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ مرے ہوئے قبروں والے جو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو بول بھی نہیں سکتے، جن کو ہم خود ہی نہلاتے ہیں، اس پر کفن باندھتے ہیں، خود ہی اٹھا کر ہم اس کو منو مٹی میں ڈال آتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے پوری انسانیت کو یہ بتلا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، پہلے بھی رسول آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اور میری عبادت کرو۔ ہر پیغمبر نے یہی درس دیا، اسی طرح انہوں نے بلایا، اور ہر پیغمبر نے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ ساری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات کی فریادیں سننے والا، پریشانیوں کو
کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مشکلات کو حل کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہی درس تمام انبیاء نے، بلکہ یہ اصل الاصول ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو پکارا نہ جائے، کسی کے سامنے جھکا نہ جائے۔ جو تعظیم اللہ کی ہے وہ غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر نہ جھکنا، یہ صرف خاصیت اللہ ہی کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ صحابہ میں سے بڑے ممتاز تھے، اور یہ وہ معاذ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت علی کو بھی بھیجا اور حضرت معاذ کو بھی بھیجا، اور فرمایا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ عالم۔ اے معاذ، تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کا حق یہ ہے اس کے بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ فرمایا افلا ابشرہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دے دوں، میں لوگوں کو یہ بات بتا نہ دوں، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ فرمایا فلا تبشروہم فیتکلوا۔ معاذ، آپ نے لوگوں کو یہ بات بتانی نہیں ہے، پھر وہ اسی پر توکل کر لیں گے۔ لیکن معاذ فرماتے ہیں جب میری موت کا وقت قریب آیا تو پھر یہ امانت جو تھی میں نے اس کو آگے پہنچا دیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتلا دیا، اور اللہ احکم الحاکمین نے بھی سورۃ بقرہ میں یہ فرما دیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس سے پہلے اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا، اماں حوا کو بھی نکال دیا، اور شیطان کو بھی اللہ نے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی درگاہ سے اس کو راند بھی دیا۔ اب قیامت تک تجھ پر لعنت، اور تو اب کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت انسان کو، آدم کو اللہ نے بتلا دیا تیری توبہ
معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کریں۔ اب اللہ نے فرمایا اب تمہاری آزمائش شروع ہے، جس جنت سے تم نکالے گئے ہو اور اللہ نے تمہیں زمین پر بھیج دیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، جنہیں اللہ ہر چیز سے باخبر فرما دیتے تھے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک حضرت انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتا کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو دین ہے، یہ کتاب و سنت جو ہے، یہ اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ میرے دل میں جو چاہے میں کروں۔ جو میرا دل چاہے میں جس طرح مرضی اسلام کے اصولوں کو بدل لوں، ایک حرف بھی کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں، ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی اس دین میں کمی بیشی کرے، جہاں چاہے زیادتی کر لے اور جہاں چاہے کمی کر لے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس سے بدل دوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اکثر آپ ایسے جانتے ہوں گے کہ ناسخ و منسوخ بھی ہے، عام اور خاص بھی ہے، مطلق اور مقید بھی ہے۔ یہ دین کے اصول جو ہیں، پہلے قبروں میں جانے سے منع کر دیا تھا کہ قبرستان میں نہیں جانا، کیونکہ لوگ بزرگوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ان سے مانگتے تھے، وہاں میلے لگاتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں میں جانے سے منع کر دیا اور ان کی تربیت شروع کی۔ اور سب سے پہلے 13 سال اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسی طرح زیادہ توجہ دی کہ لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں۔ وہ جاہلیت کے جو عقیدے تھے، انسانوں کی تصاویر بنا کر، انسانوں کے بت بنا کر ان کو پوجا جاتا، نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر ان کو سجدے کیے جاتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے۔ جس درخت یا جس پتھر کے پاس کوئی بزرگ بیٹھ گیا، اس کی نسبت سے ان درختوں اور پتھروں کی پوجا ہونے لگی۔ آج بھی ہندوستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں ہندو جن کو پوجتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی۔ آج امت کی اکثریت قبروں کی پرستش کر رہی ہے۔ جس کا بزرگ فوت ہو جاتا ہے، وہ اس کی مسجد میں قبر بنا دیتا ہے، یا قبرستان میں قبر بنا کر
سب چیز سے روکا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تجسسوا القبور، پکی قبریں بنانی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی۔ ایک ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، کوٹا والا مامو کانجن کے قریب ایک گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں خود گیا ہوں کافی سال پہلے۔ ایک بندہ، پورے گاؤں میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو بے نماز ہو۔ اور اس وقت جب میں گیا تھا پورے گاؤں میں ابھی یہ ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا۔ فجر کے وقت بہت زیادہ دھند تھی، تو یہاں آتے ہمارے مولانا ایش محمد صاحب لال داڑھی والے، اب تو ماشاء اللہ میری طرح بوڑھے ہو گئے، وہ تھے، اور وہاں کے ایک مولانا عبد القادر ندوی گاؤں کے بڑے بھی ہیں، وہ بھی تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے گئے، اس سے ہماری مسجد سے کافی بڑی مسجد ہے، وہ دروازے تک وہ کھچا کھچ اس وقت ہی بھری ہوئی تھی۔ مولانا عبد القادر ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جناب لوگ حل چھوڑ کر آ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر حل چلانے لگ جاتے ہیں۔ آج تھوڑے دن پہلے جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی، 5-4 دن پہلے، اس نے کہا کہ پورے گاؤں میں دکانیں بہت زیادہ ہیں، ایک دکاندار اس کے پاس سگریٹ نہیں ہے۔ کوئی آدھے گاؤں میں کہ سگریٹ چاہیے، سگریٹ نہیں اس گاؤں سے ملے گی، بہت بڑا گاؤں ہے۔ پھر اس نے قبرستان میں چلا گیا، اس نے کہا جی ایک پکی قبر مجھے یہاں دکھا دیں۔ پورے گاؤں میں، گاؤں کے قبرستان میں ایک قبر بھی پکی نہیں ہے۔ صوفی عبداللہ صاحب کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، بڑے مستجاب دعا تھے، ان بزرگوں کا وہاں سایہ تھا، انہوں نے وہاں نیکی پھیلائی۔ اور شیخ الحدیث مولانا امین صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور میں لوگ افغانستان میں جاتے تھے جہاد میں، تو ہر مہینے میرے تھرو اس وقت 30-35 بچے ان کے جاتے تھے۔ وہ لوگ سارے کے سارے حدیث بھی وہاں پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، دوسری تعلیم بھی انہوں نے اپنی جاری رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ پاکستان میں ایک گاؤں مثالی گاؤں ہے، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے۔ وہاں جو بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے تھے، جس کے لیے شیخ الحدیث صاحب مولانا امین صاحب نے کہہ دیا وہی کھڑے ہوتے تھے، باقی کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ مثالی چیزیں ہیں ابھی پاکستان میں، ایک آدھ گاؤں ایسا ہے جہاں اللہ کے فضل و کرم سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں آپ چلے گئے، اب سنگ مرمر قبروں پر لگ رہا ہے۔ جس چیز سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، پکی قبر بنانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا القبور، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور لا نفی جنس کا ہے۔ پکی قبریں بنانا حرام قرار دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت، لوگوں میں نے تمہیں قبروں میں جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں میں جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔
اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جی پھول چڑھانے جا رہے ہیں، یہ جی چادریں چڑھانے جا رہے ہیں، سارے شہر میں ناچتے ہوئے لوگ چندے اکٹھے کرتے ہوئے ہر طرف علی حجویری کی قبر پر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، دیکھو جی بزرگوں کی قبروں پر جانے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، 3 جگہوں کی زیارت پر جانا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کسی قبر کا، کسی مزار کا یا کسی چیز کے لیے زیارت کے لیے جانا اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ فرمایا بیت اللہ، مسجد اقصی و مسجد ھذا، بیت اللہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا عین عبادت ہے۔ بیت المقدس میں جانا ثواب کی خاطر عین عبادت ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا عین عبادت ہے، لیکن اور کسی بھی طرف سفر کر کے جانا اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ ہر نماز میں تو مسلمان یہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہناتا۔ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اردو زبان میں کہتے ہیں نا تو ہی عبادت کے لائق ہے، یعنی تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ پھر مزاروں پر جا کر بھی سجدے ہوتے ہیں، ان سے جا کر مانگا بھی جاتا ہے، اور ان کی قبروں پر جا کر چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ سارے تعلق اگر کسی نے کسی نیک بندے سے دعا کروانی ہے تو وہ موت سے پہلے ہے۔ کوئی زندہ انسان نیک ہو، اس سے جا کر کہے کہ میرے لیے دعا کرو تو جائز قرار دیا گیا ہے، اور موت کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا تھا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، نعوذ باللہ من ذالک، یا غوث اعظم مدد، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو نعرے لگا رہا ہے کہ علی میرے مددگار ہیں، رسول اللہ میرے مددگار ہیں۔ دین کو کے فلسفے کو تو سمجھ لیں، اتنی بات پر ہی یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ تو جی اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو حضرت علی کو نہیں مانتے، یہ تو فلاں کو نہیں مانتے۔
وہ بھائی جو رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو علی مرتضیٰ کو نہیں مانتا وہ اپنے اسلام کی خیر منائے۔ ان سے عظیم لوگ کون تھے؟ کبھی اس دنیا میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، ان سے عظیم ترین انسان پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ان سے محبت، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ عزت ایک لمحے کے لیے بھی نکل گئی تو بندہ پھر اپنے اسلام کی خیر منائے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پوجتا تھا، داخل النار، فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مدد مانگنا کفر ہے، کفر بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ احکم الحاکمین نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے اس کے بارے